بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی۔ آپ سراپا ادب، سراپا اخلاق تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم تھے، یعنی قرآن بولتی ہوئی کتاب ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتا ہوا قرآن تھے۔ ایک قرآن ناطق تو ایک قرآن صامت تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانی زندگی کے تمام فیلڈ سے متعلق امت کو بے کم و کاست، بلا کسی کمی زیادتی کے ساری کی ساری رہبری ارشاد فرمائی، دوسروں تک پہنچانے کا پورا اہتمام کیا۔ لہذا دین کی دیگر بنیادی تعلیمات کی طرح اخلاق و آداب سے متعلق تعلیمات کو بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پورے اہتمام سے محفوظ اور اپنے عمل کے ذریعے منقول فرمایا۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب اخلاق، آداب، اصلاح معاشرہ کی روایات سے خالی نہیں ہے۔ صحیح بخاری جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ رکھتی ہے، اس میں کتاب الادب کے نام سے ایک مستقل باب ہے جو ادب اسلامی، اصلاح معاشرہ سے متعلق روایات، اس میں تقریباً 256 احادیث پائی جاتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر چونکہ اپنی جامع صحیح میں صرف صحیح احادیث ہی کا ذخیرہ جمع کرنا تھا، اس لیے انہوں نے اتنی ہی روایات پر اکتفا فرمایا، ورنہ اصلاح معاشرہ اور اخلاق سے متعلق قابل عمل احادیث کا ذخیرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خاصا ایسا تھا۔ چنانچہ اس نقطے کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری نے اصطلاحی صحیح کی قید سے نکل کر احادیث آداب اور احادیث اصلاح معاشرہ اور احادیث اخلاق کو جمع کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے جو الادب المفرد کے نام سے مقبول اور متداول ہے، جس میں حدیثوں کی تعداد 1322 ہے۔ بخاری شریف کے بعد صحیح مسلم کا نمبر آتا ہے، جو شرائط صحت کی جامعیت کے اعتبار سے صحیح بخاری کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، جیسے میں نے ذکر کیا۔ اس میں بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ امام بخاری کیا فالو کرتے ہوئے اصلاح معاشرہ، ادب و اخلاق سے متعلق احادیث کا ایک اچھا خاصا سلیکشن گیدر جمع کیا، پھر اپنی کتاب میں ودیعت فرمایا۔ اس میں حدیثوں کی تعداد جو اصلاح معاشرہ اور ادب و اخلاق سے متعلق ہے تقریباً 94 اور 94 ہے۔ امام ترمذی جو ان دونوں حضرات کے شاگرد ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کے، انہوں نے بھی اپنی جامع میں ابواب الآداب والاستئذان کا ایک مستقل چیپٹر رکھا۔ اس میں تخریج شدہ حدیثوں کی کل تعداد 325 ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ مذکورہ کتابوں کے تعلق سے مذکورہ تعداد صرف ان احادیث کی دی گئی ہے جو کتاب الادب کے عنوان کے تحت آتی ہیں، اصلاح معاشرہ کے چیپٹر کے ماتحت آتی ہیں، ورنہ ان کتابوں کے دوسرے چیپٹرز میں بھی الگ الگ طور پر اصلاح معاشرہ سے متعلق احادیث خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنن
جو احادیث احکام کا سب سے بڑا ذخیرہ مانی جاتی ہے. اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز، لاز، اس میں سب سے بڑا ذخیرہ امام ابو داؤد کی کتاب السنن میں ہے. لیکن اس میں بھی نہ صرف اخلاق و آداب کا ایک مستقل عنوان رکھا گیا، بلکہ یہ عنوان اپنے مواد اور اپنی ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹاپکس کے اعتبار سے تمام محدثین کی کتب میں موجود کتاب الادب سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ حیثیت رکھتا ہے. اس کی حدیثوں کی تعداد تقریباً 485 486 ہے، جو اوپر کی کتابوں کی احادیث آداب سے کہیں زیادہ ہے. ہمارے تمام کے تمام محدثین نے آداب پر، اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا. اصلاح معاشرہ، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے درس میں ذکر کیا، ادب کے اپنانے اور اخلاق کے اپنانے کا نام ہے. ادب اس قدرتی ملکے کا نام ہے جو انسان کو برے، گندے اور مکروہ کاموں سے باز رکھے اور اس کے اندر بلند اخلاق کو پیدا کرے. قرآن کریم اور حدیث کی نصوص پر اگر فلائنگ ویژن کے ساتھ بھی ہم نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامی میں معاشرے میں ادب اپنانا یہ نام ہے کہ بندے میں ہر قسم کی خیر اور خوبیاں جمع ہو جائیں. ادب ایک ادب نفسی ہوتا ہے، ایک ادب کسبی ہوتا ہے. ادب نفسی اس فطری ملکہ اور ان جبلی نیچرلی عادتوں کو کہتے ہیں جو انسان کو اچھے کام کے کرنے پر آمادہ کرے، تیار کرے اور خیر کی طرف اس کو مائل کرے. یہ ملکہ، یہ صلاحیت اور یہ خوبی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی گفٹ ہے جو بعض حضرات کو ہی حاصل ہوتا ہے. لیکن ایک ادب، ایک اخلاق کی قسم وہ ادب کسبی ہے جس کو انسان حکما، ادبا، شرفا، فصحا اور بلغا اور صلحا ان کی اچھی باتیں پڑھ کر، ان کے پاس بیٹھ کر، ان سے سیکھ کر حاصل کرتا ہے اور اپنے کو پھر اس طرز پر ڈالتا ہے، کوشش کر کے ڈالتا ہے. ادب، اصلاح، اخلاق چاہے کسی بھی زبان کا ہو، اس میں بڑی خاصیت، ایفیکٹ اور اثر ہوتا ہے. چنانچہ اس کی بڑی خاصیت اور تاثیر یہ ہے کہ وہ انسان کے رجحانات اور اس کے میلانات، اس کا عمل اور اس کا طرز فکر، اس کے اخلاق اور انقلاب کے محرکات اس کے اندر پیدا کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اس کی طبیعت ہی اس کو اندر سے آمادہ کرتی ہے، اس میں حرکت پیدا کرتی ہے. لہذا اس کا استعمال اگر صحیح اور درست مقصد کے لیے ہو تو وہ مفید ہے، ورنہ پھر اس کی مضرتوں اور نقصانوں کا بھی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہے. اس لیے ادب ایک لازمی اور ضروری چیز ہے، اسے کسی بھی حال میں نظر انداز اور نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اصلاح معاشرہ کہیے، ادب کہیے یا اخلاق کہیے، اس میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے حلم، بردباری اور قوت برداشت کا، صبر کا، آہستگی کا. انسان کے اندر اگر تحمل، بردباری، برداشت کرنے کی طاقت ہو اور غصے کے جوش میں وہ بے قابو نہ ہو جائے بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول اور قابو میں رکھ لے، تو ایسے آدمی کو، ایسے مرد اور عورت کو حلیم کہا جاتا ہے. یہ انسان میں طبعی طور پر طبعی خصلت اور طبعی طبیعت، مروت اور عادت کے طور پر بھی پایا جاتا ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا بڑوں کی صحبت سے بھی اس کو حاصل ہوتا ہے. انسان اپنے اچھے اور عمدہ عادات، اطوار اور اخلاق کی بنا پر ہی برداشت کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی بنیاد پر ہی عظمت اور شرافت کے
بلندی تک اور بام عروج تک پہنچتا ہے اور معاشرے میں، سوسائٹی میں اسے اعلیٰ مقام اس کی عمدہ صفات کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی ذات کی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس کی صفات کی بنا پر ہے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کو یہ سکھایا کرتے تھے کہ ذات کی بنیاد پر کسی بھی انسان کی عزت عظمت دنیا میں نہیں ہوتی۔ ذات کے اعتبار سے تو اسماعیل، ابراہیم، عمر، بکر، خالد، یعقوب اور وغیرہ وغیرہ نام کے اور دوسرے ناموں کے لوگ بھی ذات کے اعتبار سے تو سب کے سب ایکول اور یکساں ہیں، لیکن جن لوگوں میں جس قدر صفات زیادہ ہوں گی اس اعتبار سے سماج میں اور سوسائٹی میں ان کو مقام حاصل ہوگا۔ اسی لیے حضرت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ استاذ کا احسان ماں باپ کے احسان سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ اور اس کو حضرت نے انالیسس کرتے ہوئے سمجھایا تھا کہ ماں باپ سبب وجود اور سبب ذات ہیں، اور استاذ، شیخ، پیر، مرشد یہ سبب صفات ہے، اور انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پرواز کروانے والا، عرش الہی کے قریب کرنے والا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش و شفاعت کا مستحق بنانے والا اگر کوئی کمال کا درجہ دلا سکتا ہے تو وہ اس کی صفات ہیں، نہ کہ اس کی اپنی ذات ہے۔ ان صفات میں جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ انسان کے اندر برداشت کی صفت ہونی چاہیے، وہ غصے میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، راحت میں ہو، اس کو اپ جا رہا ہو، ڈاؤن جا رہا ہو، لیکن وہ کسی بھی خلاف طبیعت بات کو برداشت کرے۔ اور یہ جس کو حاصل ہو جاتا ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ برداشت کی طاقت جس کو حاصل ہو جائے وہ بہت بڑے مقدر اور نصیبے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ پیکر اخلاق و شرافت، پیکر انسانیت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوق عظیم اور آپ کے بلند اخلاق کی ایک ادنا سی جھلک جو آپ کی قوت برداشت کی شکل میں پائی جاتی ہے، اس کو ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادات و اطوار کو اسوہ، آئیڈیل، نمونہ بنا کر اور پریکٹیکلی طور پر اپنی زندگی میں داخل کر کے دنیا اور آخرت دونوں کی عظمت اور کامرانی سے اپنے کو ہم سرفراز کر سکیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف سناتا ہوں، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر اور عمدہ اخلاق والے تھے۔ آپ کے اخلاق کی خود قرآن کریم نے گواہی دی، اور یہ سمجھیے کہ بیوی جس کے اخلاق کی قائل ہو جائے، اور وہ بھی حضرت عائشہ جیسی بیوی، اور وہ بھی ایسی زبردست پیکر شرافت اور پیکر انسانیت و مروت بیوی جس کی قائل ہو جائے تو پھر اس میں کیا شک شبہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے ابھی ذکر کیا تھا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس فلسفے کو ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہتر وہی سمجھا جائے گا جو اپنے گھریلو زندگی میں بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ حضور نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں میرے گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر رہتا ہوں۔ باہر کی زندگی میں تو آدمی بڑا صوفی بن کر، بہت بڑا بزرگ بن کر، بہت اجلا اجلا بن کر نکل سکتا ہے، دکھا سکتا ہے، بن سکتا ہے، لیکن اس کی خلوتیں ہی بتاتی ہیں کہ وہ کس معیار کا انسان ہے۔ آپ کی خلوتوں کو دیکھ کر ہی حضرت عائشہ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک طرف میں قرآن پڑھتی ہوں اور دوسری طرف
اس کو لائیو اسکرین پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں مجسد ہو کر سارے اخلاق اور اطوار کو دیکھتی ہوں. قرآن کریم کا کوئی جز، قرآن کا کوئی اخلاق، قرآن کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو حضور کی زندگی میں نہ پائی جاتی ہو. اس لیے ایک تو حضرت عائشہ کی گواہی ہے، دوسری طرف انسان کو چونکہ اپنے خادم سے بہت زیادہ ملابست، بہت زیادہ ملازمت اور بہت زیادہ مداومت ہوتی ہے. خادم اونچ نیچ بھی دیکھتا ہے اپنے مخدوم کی، خادم اپنے مخدوم کی خلوتوں اور جلوتوں کو جانتا ہے، خادم اپنے مخدوم کے غیظ و غضب اور فرحت و مسرت کے حالات کو بھی دیکھتا ہے. وہ جو گواہی دے دے بس وہ گویا ایک سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتی ہے. حضرت انس وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت کے بموجب 9 سال، ایک روایت کے بموجب 8 اور صحیح روایت کے بموجب 10 سال تک خدمت کی. حضرت انس کی والدہ نے انہیں حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. اس سے اور ایک بات کا بھی پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بزرگوں کی خدمت میں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ضرور بھیجنا چاہیے. ان کو بزرگوں کی خدمت کی عادت ڈالنی چاہیے اور بزرگوں کی دعائیں لینے کا ان کو مکلف، بلکہ اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جنہوں نے حضور کی خلوتوں جلوتوں اور حضور کی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر، اندر کی باہر کی دونوں زندگیوں کو دیکھا. آپ کے غصے کی حالت تو ویسے تو ہوتی نہیں تھی، لیکن خدائے تعالیٰ کے حقوق کے باب میں اگر کوتاہی کرتا کوئی تو اس وقت حضور کے غصے کی حالت بھی انہوں نے دیکھی، حضور کی خوشیاں بھی دیکھی. وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر اور عمدہ اخلاق والے تھے. اس کا ایک عملی نمونہ پیش کرتے ہیں جو مجھے سنانا ہے کہ ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے کسی کام سے کہیں جانے کا حکم دیا تو میں نے زبان سے تو کہا کہ قسم بخدا میں نہیں جاؤں گا، ناز کے اعتبار سے کہا. بچے تو بڑوں کے ساتھ کبھی کبھی ناز کر لیتے ہیں، نخرے کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم کریں گے. یہ مستقل 2 مقام ہیں، ایک مقام ناز اور ایک مقام نیاز. جب محبت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو مقام ناز پر انسان چلا جاتا ہے. یہی وہ مقام ناز تھا جس کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ میں یہ مٹھی بھر جماعت کو تیرے پاس لے کر آیا ہوں، میں یہ مٹھی بھر جماعت کو تیرے پاس لے کر آیا ہوں، اگر یہ ہلاک و تباہ ہو گئی تو پھر لن تعبد فی الارض، زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی. یہ مقام ناز تھا جو حضور کو کمال عبدیت کی شان پیدا کرنے کے بعد قرب کے نتیجے میں حاصل ہو گیا تھا. ہمیں تو مقام نیاز ہی پر رہنا چاہیے. چنانچہ حضرت انس کو وہ مقام ناز حاصل تھا تو انہوں نے زبان سے پیار اور محبت کے انداز میں کہا کہ قسم بخدا میں نہیں جاؤں گا. حالانکہ خود حضرت انس فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں اس کام کے لیے ضرور جاؤں گا جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں پھر میں اس کام کو کرنے کے ارادے سے نکلا، یہاں تک کہ میں چند بچوں کے پاس سے گزرا جو بازار میں کھیل رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو گیا. بچپن تھا، بچپن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بچپن کی کچھ مانگیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سنا فرماتے تھے کہ چھوٹے بچے شرارت کریں تو قابل برداشت ہے، خباثت نہیں کرنی چاہیے. شرارت برداشت کر لی جائے گی، خباثت بہت بری چیز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ حضرت نے، چونکہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، مہمانوں کا ورود و صدور بکثرت ہوتا تھا، آمد و رفت، تو حضرت نے اپنے ایک مرید سے فرمایا بھائی آپ کا چھوٹا بیٹا مجھے دے دیجئے تاکہ گھر میں سے چائے پانی شربت لانے کے لیے کام آئے. اب انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں
وہ چھوٹے بچے کو بہت زیادہ تربیت کر کے بہت زیادہ سیکھ سکھا کر بھیجا، اب وہ بچہ کرسی پر یا صوفے پر یا چارپائی پر ایک طرف کونے میں بیٹھا رہتا تھا۔ حضرت تھانوی جتنا بولتے تھے بس اتنا ہی وہ کرتا تھا، ورنہ زبان سے زیادہ کوئی آواز بھی نہیں نکالتا تھا، کوئی بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، کوئی چھلانگ کود بھی نہیں کرتا تھا گھر میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرید کو ارشاد فرمایا، بھائی ہم نے تم سے بچہ مانگا تھا، شیخ نہیں مانگے تھے، یعنی یہ بچہ تو تھوڑا بہت گھر میں کود چھلانگ کرنے والا، آواز کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو حضرت انس اس طفولیت کے تقاضے کے پیش نظر، بشری تقاضے کے پیش نظر، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیچھے سے میری گدی، جس کو گجراتی میں بوچھی کہتے ہیں، پکڑ لی۔ میں نے مڑ کر آپ کی جانب دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا رہے تھے، ہماری طرح نہیں کہ ہم بددعاؤں کی سوغاتیں شروع کر دیں، ڈانٹنا شروع کر دیں، تنبیہ شروع کر دیں اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا پیار کے انداز میں، انس نہیں فرمایا بلکہ عربی زبان میں تصغیر کے ساتھ اظہار محبت کیا جاتا ہے، فرمایا اے انیس، یعنی اے چھوٹے ننھے مننے انس، جہاں جانے کے لیے میں نے کہا تھا وہاں چلے جاؤ۔ میں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ قسم بخدا میں نے 7 برس یا یوں فرمایا کہ 9 برس تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، مگر مجھے یہ معلوم اور یاد ہرگز نہیں ہے کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو اس پر آپ نے فرمایا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پر آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس روایت سے اندازہ لگائیے حضور کتنے عمدہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ حضرت انس کے اس بیان پر خود قرآن کریم شاہد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا پورا قرآن آپ کے اخلاق فاضلہ کی خاموش تفسیر ہے۔ اچھے اخلاق، خوش خلقی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چیزوں کو کمال ایمان کا معیار اور تھرمامیٹر بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم، رواہ الترمذی، کہ مومنین میں کمال ایمان کے شرف سے مشرف وہی شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں، اور تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو۔ دیکھو یہاں مومنین میں سب سے بہتر کمال ایمان کے شرف سے مشرف صرف تہجد گزاری کو اور کچھ ظاہری اعمال کو نہیں بتایا گیا، بلکہ فرمایا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اچھے اخلاق کو ایک حدیث میں حضور نے نیکی سے تعبیر فرمایا۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے کاموں کے متعلق ایک مرتبہ سوال کیا کہ نیکی کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی طرف ذرا خاص توجہ دیں سامعین، بہت اچھا تھرمامیٹر اور معیار بتایا گیا کہ نیکی کسے کہتے ہیں، حضور ہمیں بتائیے۔ حضور نے فرمایا البر حسن الخلق، اور ایک روایت میں فرمایا البر مطمئنت الیہ نفسک والاثم ما حاک فی نفسک وفی روایت فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ کیا مطلب؟ نیکی کا کام تم خود اندازہ لگا لو، تم خود پتہ لگا سکتے ہو کہ یہ کام نیکی کا ہے، وہ اس طرح کہ اگر فطرت سلیم ہے، ذوق صحیح ہے، انسانیت قلب و جگر ذہن و فکر میں موجود ہے، اور پھر دیکھو کہ اگر کسی کام کے کرنے پر طبیعت کو اطمینان حاصل ہو جائے اور طبیعت میں خاص قسم کی خوشی ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ وہ کام ہو، تو آٹومیٹیکلی سمجھ لیجئے کہ وہ نیکی کا کام ہے۔ اور گناہ کے لیے کسی مفتی صاحب تک
تفصیل سے پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے ایک معیار اور تھرمامیٹر بتایا کہ گناہ ہر وہ کام ہے جس کو کرتے وقت طبیعت میں ایک کھٹکا ہو، طبیعت میں ایک شک گزرے اور آدمی کو ڈر لگے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری کیا گت بنے گی، یہ تو اچھا نہیں ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. جہاں کسی بھی کیفیت پر یہ بات پیدا ہو جائے کسی بھی کام پر تو سمجھ لیجئے کہ وہ گناہ کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اعلیٰ اخلاق اور خوش خلقی کا پیکر اور عملی نمونہ تھے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو قولاً بھی اس کی تعلیم دی، جس پر بہت سی روایات شاہد ہیں. امور دنیاویہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ عموماً صرف تبسم پر اکتفا فرمانے کی تھی، یعنی اسمائلنگ، زیر لب مسکرانا. اس میں صرف چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن دینی امور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہنسنا اور ضحک فرمانا ثابت ہے، جس میں کبھی کبھی دندان مبارک نظر آیا جایا کرتے تھے، جیسا کہ دیہاتی صحابی کے واقعے میں پیش آیا جنہوں نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے قصدن جمع کر لیا تھا. اس جرم سے خلاصی کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے. جرم سے چھٹکارے کا طریقہ بتاتے ہوئے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ غلام آزاد کرو اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 دن تک مسلسل روزے رکھو اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول، میرے اس پورے علاقے میں سے کسی کی بھی استطاعت نہیں ہے، میرے خاندان میں سے میرے پورے گھرانے میں کسی کی بھی استطاعت نہیں ہے. آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا. اتنے میں کہیں سے کچھ کھجوریں آئیں تو آپ نے ان کھجوروں کو ان کے حوالے کر کے فرمایا کہ لے جاؤ، ان کو صدقہ کر دو. اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں مجھ سے بڑا فقیر کون ہوگا؟ اس پر آپ کو ہنسی آ گئی تھی، یہاں تک کہ آپ کے دندانے مبارک نظر آنے لگے تھے، جیسے کہ روایت بخاری، مسلم اور ترمذی شریف میں موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرانا اور بغیر آواز کے ہنسنا تو ثابت ہے، لیکن قہقہا لگانا، انگریزی میں جس کو لافنگ اور آواز کے ساتھ ہنسنا کہتے ہیں، وہ کبھی بھی ثابت نہیں ہے، نہ دینی امور میں نہ دنیاوی امور میں. تالیاں بجانا، زور زور سے ہنسنا، یہ بھی توجہ طلب چیز ہے، ہمیں اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ خلاف طریقہ نبوی ہے. میں اس پر کوئی حکم صادر نہیں کر رہا ہوں، احتیاط کا جملہ بول رہا ہوں. حضور کے طریقے کے خلاف ہے. ہم زیر لب مسکرائیں یا ہمارے دانت نظر آئے اتنا ہنسیں، اتنا تو طریقہ نبویہ ہے، لیکن زور زور سے ہنسنا، مجلس بازی میں پھر بالکل وقار کو اور متانت کو کھو دینا، یہ بالکل حضور سے ثابت نہیں ہے. اور اس روایت میں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور بردباری کا پتہ چلتا ہے، ویسے کچھ محدثین نے لکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کمال ادب اور کمال احتیاط کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی حضور کو ہاں یا نہ کے باب پر پوچھنے کی کوئی موقع اور کوئی ایسی مجال نہیں چھوڑی کہ خدمت کو کما حق وہ ادا کیا کرتے تھے. پتہ چلا خادم کو بھی خدمت کے امور، خدمت کی شؤون، خدمت کے آداب معلوم ہونے چاہیے، اور مخدوم کو بھی چاہیے کہ اگر اس کی طبیعت اور اس کی چاہت کے خلاف اگر اس کا خادم کبھی اونچ نیچ کر لے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے خلاف ہے. اس کو برداشت کرنا چاہیے اور پھر وقت آنے پر اس کی پیار و محبت، شفقت اور بہت زیادہ رحمت کے ساتھ اس کی تربیت کر دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ اخلاق ہم لوگوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.